بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحی خطبات کا یہ 12واں جلد ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرمایا کہ حضرت نافع بن یہ ٹاپک شروع ہوتا ہے نیک بختی کی 3 علامتیں۔ فرمایا کہ حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی خوش نصیبی میں 3 چیزیں خاص اہمیت رکھتی ہیں، یعنی یہ 3 چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں۔ پہلی چیز کشادہ مکان یعنی کشادہ گھر، دوسری چیز نیک پڑوسی، تیسری چیز خوشگوار سواری۔ یہ 3 چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں۔ گویا کہ اگر کسی انسان کو یہ 3 چیزیں حاصل ہیں تو یہ دنیا کی نعمتوں میں بڑی عظیم نعمت ہے۔ پہلی چیز کشادہ گھر، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سلسلے میں جس چیز کی تعریف فرمائی وہ اس کی کشادگی اور وسعت ہے۔ گھر کی خوبصورتی، اس کی زیب و زینت، اس کی ٹپ ٹاپ ایک فضول چیز ہے۔ اصل چیز مکان کی وسعت ہے، جس کی وجہ سے انسان تنگی محسوس نہ کرے اور آرام اور سکون کے ساتھ اس میں زندگی گزار سکے۔ چنانچہ وضو کے بعد جو دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور میرے گھر میں وسعت عطا فرمائیے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ گویا کہ وضو کے بعد آپ 3 چیزیں مانگا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک گناہوں کی معافی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ جل شانہ عطا فرماویں تو بس آخرت بن گئی۔ لہذا پہلا سوال آخرت کی درستی کا فرمایا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ سے 2 چیزیں مانگی، ایک گھر کی کشادگی، دوسرے رزق میں برکت۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کشادہ گھر پسند تھا۔ میرے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ دنیا کی بہت سی چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر پیسہ مل جائے تو فلاں چیز حاصل کر لیں اور فلاں چیز حاصل کر لیں، لیکن دنیا کی ضروریات میں جس چیز کی خاص اہمیت ہے اور جس چیز کی انسان کو فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنا گھر ہو اور رہائش کے سلسلے میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے اور اس میں جو پیسہ لگا وہ ٹکانے لگ گیا اور باقی فضولیات میں انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کا کچھ حاصل نہیں۔ بہرحال گھر کی وسعت ایک نعمت اور سعادت ہے جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے وقت دعا فرمائی۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ وضو کے وقت عام طور پر کچھ دعائیں مشہور ہیں کہ فلاں وضو دھوتے وقت فلاں دعا مانگنی چاہیے اور یہ دعائیں بڑی اچھی ہیں۔ مثلا جب کلی کرے تو یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ آپ نے ذکر کی تلاوت کرنے پر میری اعانت اور مدد فرما، اور جب ناک میں پانی ڈالے تو یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سے محروم نہ فرمائیے، اور جب چہرہ دھوئے تو یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ میرا چہرہ اس دن سفید کر دیجئے جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی آخرت میں۔ اور جب دائیں ہاتھ دھوئے تو یہ دعا پڑھے: اے اللہ مجھے میرے عمل نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیے، اور جب بایاں ہاتھ دھوئے تو یہ دعا پڑھے کہ آخرت میں میرا عمل نامہ مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیجیے، اور سر کا مسح کرے تو یہ دعا کرے: اے اللہ مجھے اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیے جس دن آپ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور جب کانوں کا مسح کرے تو یہ دعا پڑھے: اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کیجیے جو سنی ہوئی باتوں میں سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ جب گردن کا مسح کرے تو یہ دعا پڑھے: اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈانپ لیجئے، اور جب دائیں پاؤں دھوئے تو یہ دعا پڑھے: اے اللہ میرے قدم پل صراط پر ثابت رکھیے اس دن جس دن بہت سے قدم ڈگمگا جائیں گے، اور بایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھے: اے اللہ میرے عمل کو قبول فرما لیجئے اور میری مغفرت فرمائیے اور میری تجارت کو نفع بخش بنا دیجئے۔ یہ دعائیں بزرگوں نے وضو کرتے وقت پڑھنے کے لیے بتائی ہیں اور بڑی اچھی دعائیں ہیں۔ اگر اللہ جل شانہ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لے تو بیڑا پار ہو جائے، لیکن ان مواقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دعاؤں کا پڑھنا یا پڑھنے کے لیے کہنا ثابت نہیں ہے۔ لہذا یہ دعائیں پڑھنا
اس اعتبار سے سنت نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھی، چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھی وغیرہ، اس لیے سنت سمجھ کر ان دعاؤں کو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ویسے ہی پڑھنا بڑی اچھی بات ہے۔ خود حضور پاک علیہ السلام سے دوسرے موقعوں پر ان دعاؤں کو پڑھنا ثابت ہے، بڑی اچھی دعائیں ہیں، ان کو ضرور پڑھیں، لیکن سنت سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسنون دعائیں یعنی لیکن وہ مسنون دعا جو حضور پاک علیہ السلام نے وضو کے دوران پڑھی ہے، وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور دوسری دعا یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور جب وضو ختم کرتے وقت ختم کرے تو یہ دعا پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگے تھوڑی سی تفصیل ہے کہ دونوں دعاؤں میں فرق کرنا چاہیے، اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے آپ کو۔